بے خدا کا سندل ہے، ایک وہی 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 بے خدا کا سندل ہے، مرد حق آشنا کا سندل ہے، مرد حق آشنا کا سندل ہے، آہ مرد حق آشنا کا سندل ہے، مرد حق آشنا کا سندل ہے، مرد حق آشنا کا سندل ہے، عاشق مصطفیٰ 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 کا ہے، خادم مصطفیٰ کا سندل ہے، خادم مرتضیٰ کا سندل ہے، خادم مرتضیٰ کا سندل ہے، خادم مرتضیٰ ارے کائی کو رکو برے چلو برے ایسا خادم مرتضیٰ بات پہ دل دیا پاک دل ریا کا سندل ہے، پاک دل ریا کا سندل ہے، پاک دل بے ریا کا سندل ہے، پاک دل بے ریا کا سندل ہے، پارسا کا سندل ہے، بندے پارسا کا سندل ہے، درد مندہ تھا جو مسیحا درد مندہ تھا، جو مسیحا درد مندہ تھا، جو مسیحا
مرد حق آشنا ہے، مرد حق آشنا آئیے خادم کو عاشق مصطفیٰ کا خادم مرتضیٰ کا اندر کا کوسا ہے وہ جو جگہ ہی نہیں یہ فون دے یہ کلام پڑھو یہ فون دے کلام پڑھو بولو عرض کیا ہے یہاں لے لو میرے کشتیاں پورے کھولو کشتیاں پورے کھولو تھوڑا سامنے ہٹائیے کھول کے ریڈی رکھو آپ یہ دار رہی حیدر بھائی ہاں کہاں ہو چار ہے لاؤ کھولو کھول کے دیو ہے تو عالم میں آپ کی عزت، ہے تو عالم میں آپ کی عزت، ہے تو عالم جاؤ میں آپ کی عزت، ہے تو عالم میں آپ کی عزت، ایک منٹ ٹھہریے ہے تو عالم بولا دو ہے تو عالم میں آپ کی عزت، آپ کا احترام یا صلو علی الحبیب صلی اللہ ہے علیہ تو وسلم عالم میں آپ کی عزت، ہے تو عالم میں آپ کی عزت، آپ کا احترام یا خسرو، آپ کا احترام یا خسرو، صلو علی ہر ولی او تو خطب اور ابدال، ہر ولی او تو خطب اور ابدال، ہر ولی کو خطب اور ابدال، تجھ کو کرتے ہیں سلام یا خسرو، تجھ کو کرتے ہیں سلام یا خسرو، تجھ کو اللهم صل کرتے على ہیں سيدنا سلام شفيعنا یا محمد وعلى آل خسرو، سيدنا محمد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لگاؤ تو جو میرے ہریالے مست آنکھوں سے پلا، مست آنکھوں سے پلا دے ساقی، مست آنکھوں مختہ مختہ پڑھ دے کے ساقی، مختہ مختہ پڑھ دیجیے مختہ مختہ پڑھ کے وہ پڑھیے فقیر کا لکھا ہوا کلام ہے تیرا دینا غلام یا خسرو، تیرا آئیے سب جنے ہاتھ لگاؤ صلو علی الحبیب سب کے لیجیے سب کے سر پہ لگائیے سب کے سر پہ ہاتھ لگائیے پکڑ لیجیے سب کے سر پہ لگاؤ او میرے ہریالے والے، ایک منٹ دیجیے او میرے شہزادے بنے، او میرے شہزادے بنے، اللهم صل علی سندل لائیے او میرے ہریالے بنے، او میرے شہزادے بنے، سندل لگاؤں تجھے، سندل کہاں ہے بابا لا رہے لا رہے او میرے اتر کہاں ہے اتر کہاں ہے کشتی سراج سراج دانش اجاز دانش اندر بھائی آئیے سامنے ایک جنے آئیے ذرا بھائی آئے ادھر آ جاؤ
संदल का पाउडर ले संदल संदल पाउडर संदल का पाउडर संदल का पाउडर जब तेरा कलमा पढ़े ओ मेरे हरियाणे माने ओ मेरे गुलाब का बटन ले तेरे संदल में लागे दिल मेरा जान मेरी तेरे संदल में लागे का बटन मेरा जान मेरी लाओ जान मेरी दिल मेरा जान मेरी जान मेरी तेरे संदल में लागे दिल मेरा ईमान लागे ओ मेरा ईमान लागे ओ मेरे हरियाणे माने ओ मेरे शहजादे माने ओ मेरे शहजादे माने मेरा ईमान लागे कौन ने लगाया सामने तेरे संदल में लागे दिल मेरा आई लगे वो लोग हाथ लगे दिल मेरा थोड़ा सामने आओ नहीं हाथ लगा रहे लोगों का कौन हाथ लगाइए मेरा जान मेरा ज्यादा हाथ को लगा के ब्लू कवर में गिलाफ है देखो छोटे महबूब अली के गिलाफ है महबूब अली के पास का चादर है पहले पेश करो जी हां हां डालो इधर से ये दूसरी किस्ती पानी नहीं है रुक जाओ संदल की तेरे और एक कश्ती में पानी नहीं है अंदर दे दो जिसके पेछावे पे लागे जी सर जिसके पेछावे पे लागे जिसके पेछावे पे लागे गिलाफ हटाओ पेछावे पे लागे आप संदल की तेरे जिसके पेछावे पे लागे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना थोड़ा पानी लाइए जल्दी से पूरा पूरा जल्दी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना ओ मेरे शहजादे बने आप संदल की तेरे जिसके पेछावे पे लागे आप संदल की तेरे जिसके पेछावे पे लागे उसकी मन में चढ़े ओ मेरे हरियाणे माने ओ मेरे शहजादे माने उसके मन में चढ़े ओ मेरे हरियाणे माने ओ मेरे सल्लु अला अतर निर्देश कर रहे हैं ऊपर जल्दी जल्दी ओ मेरे शहजादे माने तेरे संगम में लागे दिल मेरा जान तो पक्का खिलाफ लाओ तेरे संगम दे दो कवर दे दो जान मेरी दिल उसकी मन में चढ़े तेरे संगम में लागे दिल मेरा जान मेरी मेरा ईमान लागे ओ मेरे खाजा हसन निजाम हम वाले के पास का जी ओ मेरे शहजादे बने मेरा ईमान लागे ओ मेरे हरियाणे बने ओ मेरे मिठाई नहीं ऐसे नहीं होता अल्लाहुम्मा सल्ली अला गिलाफ का कष्टी लग खोलो गिलाफ इसमें गिलाफ है देखिए लेकिन अमीर खुसरो कौन सा ये जी हाँ खोलो बोलो कष्टियाँ पूरे दानिश दादा आदत की मदद पे व्हाइट कलर का एक लपटे वाले देखो वो लेके आओ व्हाइट लपटे वाले दानिश सीख लो दादा आदत की मदद पे व्हाइट कलर का वाला देखो खाने का बका खिलाफ है वो लेके सिराज खाने का बका खिलाफ बोलो जल्दी लाओ उल्टा है गोरे बदना पर जल्दी बदल गोरे बदना पर मोड़ो मोरे साजना मोड़ो मोरे साजना खाने का बका खिलाफ खाने का बका खिलाफ आलमा कैसा है मैं तो लाई तुम्हारे सादरिया मैं तो लाई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु ये रसूल सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर का जालिम के अंदर का ओ कबा बनेगी सल्लु अला नबी या हबीबी या रसूल। ओ कबा बनेगी ये चादर का खिलाफा कहाँ है सिराज खोलो नहीं नहीं वो नहीं दूसरी कश्ती खाली जाओ उधर है वो। लाओ सिराज इधर भाई, इधर भाई। ये चादर का तापोश अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गुनाहों का महशर में पर्दा बनेगी गुनाहों का महशर में बनेगी लाओ के करके निकालो खिलाफा गुनाहगार सब इसके साए में होंगे गुनाहगार सब इसके साए में होंगे इसके साए में होंगे इसके साए ओ इसके साए में होंगे गुनाहगार सब इसके साए में होंगे ये चादर वहाँ का वसीला बनेगी ये चादर वहाँ का ये चादर वहाँ का ये चादर वहाँ का वसीला निकाल कश्ती ले लो बाबा, कश्ती ले लो। ले लो और चादर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसे का कफन लेके और खिलाफा है वो कश्ती में है ना वो कश्ती के वो कश्ती के खिलाफा खोलो सिराज भाई नहीं नहीं वो कश्ती में रहने दो तो इतना ही है खोलो इसी खोलो। लाओ फूल की चादर लाओ ब्लू थैली में बड़ी चादर नहीं वो रहने दो वो रहने दो फूल की चादर अल्लाहुम्मा लियो सल्ली अला सय्यिदना शुक्रिया। ये बाहर ले लेके वहां के एक कोना उधर दीजिए, एक कोना इधर ले लो। हर शब्द मनम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खोलो खोलो पाशा खोलो। हर शब्द मनम पहले छुट्टा चढ़ा देना था हैदर भाई। हर शब्द मनम अच्छा वो पकड़े लाओ छोड़। फूल की चादर कहाँ है ब्लू कलर फूल की चादर देखो लेके आओ बाबा वहाँ पीछे ब्लू थैली है भाई, ब्लू थैली इसमें चादर है। कश्ती को धक्का लगेगा, जरा सामने हटाइए। ये खोलना है क्या? देखो पाशा यूटी खोलना है, खोलो। अल्लाहुम्मा और लेके उधर खींचिए सरानी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला लो, अंदर ले लो, इधर का कोना खोलो। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद चादर हो गए खुले फूल नहीं खुले फूल वही वहाँ थैली में हाँ बेटा सबके ऊपर हाथ लगाओ, सबको हाथ लगाओ, हाथ लगा देंगे। जी जी अच्छा बस कर दीजिए।
दूसरे मज़ार पे सलाम पढ़िए मुझे भाई। فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی آواز آتی تھی، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، خود خدائے پاک بھی بے حبیب پاک میں، خود خدائے پاک بھی بے حبیب پاک میں، کہہ رہا ہے یہ ازل سے الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، جا فرشتے خواب میں جلوہ دکھائے آپ کا، جا فرشتے خواب میں جلوہ دکھائے آپ کا، ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، شاہ خسرو پیا سلام علیک، بہر جود و سخا سلام علیک، شاہ خسرو پیا سلام علیک، بہر جود و سخا سلام علیک، آپ خواجہ حسن کے لختے جگر، آپ خواجہ حسن کے لختے جگر، قبلہ عاشقاں سلام علیک، شاہ خسرو پیا سلام علیک، بہر جود و سخا سلام علیک، صدقہ خواجہ نظام الدین، صدقہ خواجہ نظام الدین،
ہم کو بھی ہو عطا سلام علیک شاہ خسرو پیا سلام علیک بحر جود و سخا سلام علیک شاہ عثمان کے ہیں ادنا غلام شاہ عثمان کے ہیں ادنا غلام ایک جھلک ہو عطا سلام علیک شاہ خسرو پیا سلام علیک بحر جود و سخا سلام علیک یہ فدائی ہے ادنا گدا آپ کا یہ فدائی ہے ادنا گدا آپ کا لاج رکھنا شاہ سلام علیک شاہ خسرو پیا سلام علیک بحر جود و سخا سلام علیک حیدر خستہ پر بھی ہو اب کرم حیدر خستہ پر بھی ہو اب کرم بس یہی التجا سلام علیک شاہ خسرو پیا سلام علیک بحر جود و سخا سلام علیک اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ الہی برحمت سید الکونین خاتم النبیین رسول کریم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الہی برحمت مولا کائنات امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب بن طلاب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ علیہ السلام الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت خواجہ ابو الواحد بن زید رضی اللہ عنہ الہی برحمت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ الہی برحمت خواجہ سلطان ابراہیم ادم ملکی رضی اللہ عنہ الہی برحمت خواجہ سعید الدین حذیفہ الراشد رضی اللہ عنہ الہی برحمت سیدنا امین الدین رضی اللہ عنہ الہی برحمت سیدنا خواجہ ممشاد علی دیوری رضی اللہ عنہ الہی برحمت سیدنا خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رضی اللہ عنہ آمین الہی برحمت سیدی ابی احمد عبدال چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت سیدی ابی محمد چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت سید ناصر الدین چشتی رضی اللہ عنہ آمین الہی برحمت سید قطب الدین مودود چشتی رضی اللہ عنہ آمین الہی برحمت مرحوم حاجی شریف زندگی رضی اللہ عنہ آمین الہی برحمت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ عثمان حلوی چشتی رضی اللہ عنہ آمین الہی برحمت خواجہ خواجگان دستگیر درمان دگان نائب النبی عطا رسول خطب البر والبحر غوث الانام سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سمول اجمیر رضی اللہ عنہ آمین الہی برحمت خطب الافتاب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علی چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا مسعود بن سلیمان المعروف و فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضور خواجہ خواجگان خواجہ راستین نظام الملت والدین سلطان المشائخ سلطان السلاطین زرید البخش سیدنا خواجہ نظام الدین محمد قناعی بخاری چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ خواجگان ناصر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ کمال الدین علامہ چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت خواجہ سراج الدین وحی حق دین رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ علم الدین چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت خواجہ محمود راجن رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ جمال الدین جمن رضی اللہ عنہ الہی بحرمت حضرت سیدنا خواجہ جمال الدین حسن محمد نوری رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خطب شمس الدین رضی اللہ عنہ الہی برحمت سیدنا خواجہ محمد رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ شیخ شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں بادی رضی اللہ عنہ الہی برحمت سیدنا نظام الدین اورنگ آبادی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا فخر الدین فخر جہاں چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ نور محمد بہاروی چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا شمس الدین سیالوی رضی اللہ عنہ الہی برحمت سیدنا خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب نظامی چشتی رضی اللہ عنہ الہی برحمت حضرت سیدنا خواجہ خواجگان مصور فطر شمس العلماء شیخ المشائخ حضرت سیدنا خواجہ حسن نظامی دہلوی قدس اللہ سرہ الہی بحرمت حضرت سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ حکیم خسرو شاہ نظامی چشتی قدس اللہ سرہ الہی بحرمت حضرت سیدنا عثمان علی المعروف فدائی شاہ نظامی قدس اللہ سرہ الہی بحرمت حضرت سیدنا خواجہ حکیم خسرو شاہ نظامی رضی اللہ عنہ الہی بحرمت حضرت سیدنا جذبی شاہ نظامی رضی اللہ عنہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ الفاتحہ
قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الآباء والآفات وتغفرنا بها من جميع الحاجات وتؤهلنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب المواهب السنية ويا دافع البلاء والبلية ويا دافع البلاء والبلية صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله بر البقية واغفر لنا بالأسر والشيب والعشية ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلهي أنت في حالي محبل وبدل ذلتي بالعز بدل وصحل يا إلهنا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سحل 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 يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر حب مغرق خذ يدي ساحلنا إشكالنا يا رب حق سيد كونين مصطفى خوشا ماسی ممبئی عطا یا رب حق سید کونین مصطفی خوشا ماسی ممبئی عطا یا رب حق شاہ نجف آن جا مدان درشان او تبارک و یاسین حد عطا یا رب سوزی اسین افغان فاطمہ یا رب آہن علیہ سرور النساء یا رب حق دل سلپار حسن آپ شاہ جملہ آفاق مشتبہ یا رب حق جگر تشنہ حسین یا رب حق پوری شہیدان کربلا یا رب عابد و باخر امام الدین یا رب حق جعفر موسیٰ وربا یا رب حرمت تقی و عزت نقی یا رب عسکری شاہ پیشوا یا رب حق مہدی و حادی کے ذات ہوں مانند مصطفیٰ چوم و لائے ادخلہ یا رب حق جملہ رسولان خرشتن یا رب حق جملہ ارواح انبیاء دارد معین امید را بدم درد خود بخش را بشاہ شہیدان کربلا نادی علی مظہر العجائب والغرائب فجد و ملک فی النغائب کل حامل و غم سید جلی یزمتی کا یا اللہ بنبوتی کا یا محمد بولایتی کا یا علی آمین 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 ادرکن یا علی ادرکن یا علی آمین آمین میرے مولا خل ہو اللہ حد کے واسطے اسم اعظم اللہ الصمد کے واسطے اپنے ماں کے باپ کے بھائی کے جد کے واسطے یا حسین ابن علی آؤ مدد کے واسطے یا خطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر بندہ امدر بندہ امدستردار امدستگیر بڑا دلے درگاہ والا سائل میں آفتاب خاطرنا شادرہ کل شادیہ پیران پیر الہی خیر گردانی بحق شاہ جلانی بگرداد بلا افتادہ کشتی ضعیفانے شکستاراج کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی تیرا روزہ ہے ایوان بہشتی گدا ہے تیرے مومن اب کنشتی مدد کا وقت ہے امداد فرما مدد کا وقت ہے امداد فرما خدا را یا معین الدین چشتی شاہ کرم برمنی درویشگر برحال منی خستہ و درویشگر ہر چند نیم لائق بخشائش تو برمن بنگر بر کرم خیش نگر مفلسانیم آمدان در قوتو شیئن اللہ از جمال رویتو دست بخشا جانب زنبیل ما آفریب دست برباز رویتو اے نظام الدین محبوب آمین آمین احمد والی مددگار جہاں خود بعلم دستگیر بے کسا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلی و اولادی و اہل بیتی و صحبی و ذریاتی اولیائی اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حق لا اله الا الله محمد يا رسول لا اله الا الله محمد رسول الله. انبیاء کرم اولیاء با فضل پنجہ رکھ دیا پورا وہ ملیدہ کا لانے کا لاؤ سندل لے کے رانی بابو جی بولو پڑھو بولو بولو نا جاتے
सिराज दानिश कहाँ है? वरकत सब यहाँ पर उर्दू शरीफ में आए थे हम लोग, तो यहाँ की डिटेल्स चाहिए था हमको थोड़ा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल हबीबिल अमीनिल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, आज हम जिस बारगाह में हाज़िर हैं और जिस बुरगिज़ीदा शख्सियत के उर्स शरीफ में हाज़िर हैं, आपका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयदना हकीम खुसरो शाह निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, और आप निज़ाम शशम मीर महबूब अली ख़ान बहादुर के पास शाही हकीम की हैसियत से फ़ाइज़ थे। और उसके अलावा हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो मुसव्विर फ़ितरत और शम्सुल उलमा के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं, उनके खलीफा बल्कि खलीफा ख़ास गुज़रे हैं। आपका नसब हज़रत सहाबी रसूल मेज़बान रसूल सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु से मिलता है, और आपके अजदाद गिरामी में हज़रत ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी जिनको पीर हिरत कहा जाता है, ऐसी शख्सियत, और हज़रत शेख शहाबुद्दीन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह जैसी बुरगज़ीदा शख्सियात आपके अजदाद गिरामी में शामिल हैं। और आप चूँकि अंसारियान यूसुफपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, यूसुफपुर एक कस्बा है यूपी में, जहाँ पे ये बड़ा मशहूर व मारूफ़ हिंदुस्तान का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मशहूर व मारूफ़ घराना है। इस घराने ने हिंदुस्तान को नामवर सूफिया इकराम दिए और नेक सियासतदान दिए और फ्रीडम फाइटर्स। बिलख़ुसूस इस घराने में हज़रत हकीम खुसरो शाह निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हज़रत हकीम अब्दुल वहाब अंसारी, जिनको दुनिया हकीम नाबीना साहब के नाम से जानती है, आप इसी ख़ानदान में और इसी घर में जो जलवा फरमा है, बल्कि हज़रत क़िबला के वालिद मोहतरम हैं। हज़रत हकीम नाबीना अंसारी रहमतुल्लाह अलैह भी छठे निज़ाम महबूब अली बादशाह के दरबार में बहैसियत शाही हकीम फ़ाइज़ थे, बल्कि महबूब अली बादशाह के ये अल्फाज हैं, क़लमबंद हैं, कि उन्होंने फ़रमाया है कि हकीम नाबीना साहब हमारे यहाँ ना सिर्फ़ शाही हकीम की हैसियत से फ़ाइज़ हैं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हमारी और हमारी रियाया की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया। और बादशाह का ये दस्तूर होता कि हकीम नाबीना साहब क़िबला को अपने महल के बाहर वो निकलने नहीं देते थे। जो भी हाजात होती, जैसे कि हजामत बनवाना, कपड़े सिलवाना और जो भी हाजत होती थी, तो इसके लिए शाही आदमी आते थे और आपकी हाजत पूरी फरमाते थे महल में। महल के बाहर निकलने नहीं देता था, क्योंकि बादशाह का तसव्वुर ये था कि अगर ये महल के बाहर निकलेंगे तो हमारी सल्तनत चले जाएंगी। तो चुनांचे हज़रत जो है महल में ही रहे, और अपनी वक्त के आखिरी अय्याम में हज़रत दिल्ली तशरीफ़ ले गए थे। दिल्ली में ही हज़रत का विसाल हुआ, और आप अपने पीर व मुर्शिद के ख़दमों में गंगो शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, और आपका आस्ताना मरजाए खलाइक़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हकीम नाबीना साहब क़द्दसल्लाहु सिरहू के बारे में ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि आपने अल्लामा इक़बाल का इलाज किया है। अल्लामा इक़बाल किडनी के स्टोन से मुतासर थे और US गए थे इलाज के लिए, और वहाँ पे सारे डॉक्टर्स जो है इसका इलाज ऑपरेशन बताए थे। हज़रत अल्लामा इक़बाल के ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, और सरकार फरमाते हैं कि इक़बाल जाओ, दिल्ली में मेरा बेटा सालेह अब्दुल वहाब बैठा है, जाओ और जाके उनसे इलाज करवाओ। सरकार की बारगाह से सैयदना अब्दुल वहाब अंसारी हकीम नाबीना रहमतुल्लाह अलैह को सालेह का लक़ब मिला है। तो आप चुनाचे ख्वाब के बाद अल्लामा इक़बाल दिल्ली तशरीफ़ लाए, और दिल्ली में हकीम नाबीना अंसारी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इक़बाल का इलाज किए, और सिर्फ 2 ही दिन में अल्लामा इक़बाल शिफायाब हुए। शिफायाब होने के बाद अल्लामा इक़बाल अपने रुबाइयात में एक रुबाई हज़रत की शान में लिखते हैं, 2 रूहों का नशेमन है ये जिसमें खाकी मेरा, एक जो खुदा ने बख्शी रोज़े अज़ल, और एक हकीम नाबीना की हुब्बे रूहुज़ ज़हब। जो दवा इस्तेमाल किए थे अल्लामा इक़बाल के लिए, उस दवा का नाम हुब्बे रूहुज़ ज़हब था। जी, ये कौन से साल का उर्स शरीफ है? ये 56वां उर्स शरीफ है हज़रत का, 56 ईयर। जी हाँ, हज़रत का उर्स शरीफ है। ये आस्ताना हज़रत हकीम खुसरो शाह निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह चौखंडी के नाम से मशहूर है, और ये आस्ताना
حضرت نور الدین خمیسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے متصل تکیے میں ہے، روبرو خط صالحین، نامپلی میں یہ آستانہ مرجع خلائق ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ اپنی مرادیں اور اپنی جو بھی آرزو ہے یہ پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس برگزیدہ ولی کے وسیلے سے ہم کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ہمارے یوٹیوب چینل کیا نام سید HYD سید HYD چینل کے تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، سب کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے، بزرگان دین کا فیضان اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید صوفیاء کرام اور مشائخ میں شمار رکھتے ہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے شیوخ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، 100 سالہ قدیم مشائخ میں۔ اور حضرت چونکہ حکیم تھے، شاہی حکیم تھے، تو حکمت سے بھی آپ مشہور تھے، اور اس کے علاوہ حضرت ایک شفا خانہ ایک ادارہ قائم کیے تھے جس کا نام شفا خانہ خادم الغربا واقع شاہگنج تھا۔ اس شفا خانے میں حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں کا مفت میں علاج کیا کرتے تھے، بلکہ نہ صرف مفت میں علاج کیا کرتے تھے، جو دوائیں نظام کو بیش قیمتی دوائیں جو آتی تھی محل میں جو بادشاہ لیتے تھے، وہی دوائیں مفت میں غریبوں کو تقسیم کرتے بے تھے، شک اللہ، سبحان اور جو بھی سلسلے والا آتا یا غریب فقراء آتے حضرت ان سے کوئی پیسے نہیں لیتے تھے، مفت میں علاج کرتے تھے۔ اپنے شفا خانے کے لیے بھی آپ مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے اجداد گرامی سے آثار مبارک سرفراز تھے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، حضور کے زلف مبارک، مولا کائنات کے سیدنا حسنین کریمین، سیدنا غوث العظم و غریب نواز سرکار کے موئے مبارک، اور بلکہ تواریخ میں ملتا ہے کہ سرکار محبوب پاک سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا آپ کے پاس خرقہ مبارک بھی محفوظ تھا، اور کافی تبرکات حضرت کے پاس محفوظ تھے، اور حیدرآباد کی سرزمین پہ نہ صرف حیدرآباد بلکہ دلی وغیرہ میں بھی حضرت آثار مبارک کے حوالے سے جانے و پہچانے جاتے تھے۔ حضرت قبلہ جو ہے جلوس کی شکل میں آثار مبارک کے لیے سندل برآمد کرتے تھے، جو 4 مینار سے 12 ربیع الاول شریف کے دن بعد نماز ظہر برآمد ہوتا تھا، جلوس میلاد النبی، جس کو خسرو شاہی جلوس کے نام سے مشہور کیا گیا تھا۔ میں انشاءاللہ اس جلوس کی کیفیت و مناظر کے تصاویر بھیجتا ہوں، آپ لوگ ملاحظہ فرمائیے۔ اور اس جلوس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی ہزار لوگ پاپیادہ، بلکہ خود عثمان علی خان بہادر پاپیادہ آتے تھے۔ بادشاہ کا دستور ہوتا ہے کہ وہ سواری پہ سوار ہو کے آتے ہیں، لیکن جلوس سندل آثار مبارک میں نظام بہادر پاپیادہ تشریف لاتے تھے، اور مکہ مسجد 4 مینار سے پاپیادہ حضرت کی دیوڑی واقع شاہگنج پہ جو ہے جاتے تھے، اور یہ جلوس وہاں پہ جو اختتام ہوتا تھا۔ اختتام کے ساتھ جلسہ اور آثار مبارک کی زیارت برائے خاص عام ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جلوس اور جلسہ تو ابھی جو ہے جاری نہیں ہے، لیکن یہ تمام تبرکات اور آثار مبارک حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی نبیرہ و جیگر گوش حضرت مولانا رضوان انصاری صاحب نظامی قدیری مدد اللہ العالی کے پاس محفوظ ہیں، اور ہر سال 12 ربیع الاول شریف کے دن یہ زیارت برائے عام و خاص حضرت کے در دولت پر بامقام کمال میموریل اسکول سکندرآباد ناچارم پہ ہوتی ہے۔ خواتین حضرات کے لیے الگ اوقات پہ اور مرد حضرات کے لیے الگ اوقات پہ۔ الغرض یہ اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بلکہ ایک اور واقعہ مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، یہ چونکہ چشتیہ سلسلے کے مشائخ ہیں، تو آپ محفل سما بڑی شوق و ذوق سے منعقد بھی کرتے اور سنتے بھی تھے، فارسی کلام وغیرہ۔ تو حضرت جو ہے اپنی محفل میں عالم کیفیت میں وجدے کی کیفیت میں آئے، اور رقص آپ پہ طاری ہوا۔ رقص کے دوران ایک شر پسند جو ہے آ کے آپ کو پیچھے سے چمٹی لیا، تو حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وجد کے عالم میں فرمائے کہ میاں نامردوں کی طرح کیا چمٹی لے رہے، مرد کی طرح چمٹی لو۔ تو جیسے ہی وہ شخص اس مجلس کے باہر آیا، وہ مکمل نامرد ہو گیا۔ کئی سال وہ حکیموں کے پاس اور عاملوں کے پاس پھرتا رہا، لیکن اس کا علاج نہیں ہو پایا۔ جب وہ ایک بڑے اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے بولا کہ ایسی ایسی کیفیت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میاں کیا ہوا تھا، سچ سچ بتانا جب ہی ہم علاج کریں گے۔ تو انہیں بتایا کہ بہرحال ایسا ایسا ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب اس میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت ہی کے پاس جاؤ، اور حضرت پھر جب ایسی کیفیت میں آئیں گے تو انہیں زور سے چمٹی لینا اور کان میں جو ہے معذرت خواہی کرنا۔ چنانچہ وہ پھر حاضر ہوا، اور 2 سال تک مسلسل محافلات میں شرکت کرتا تھا۔ 2 سال کے بعد حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے عرس شریف کے موقع پر حضرت کے پاس محفل سماح منعقد تھی، جس میں حضرت کیفیت کے وجد میں رقص فرمائے۔ تو جب وہ گیا، جا کے جو ہے زور سے چمٹی لیا اور لے کے کان میں معذرت خواہی کیا، تو جب حضرت کے الفاظ ہوئے کہ ہاں میاں آپ مرد بنے آپ، تو جب اس کی مردانگی واپس آئی،
تو یہ اللہ والے ہیں، ان کا دستور ایسے ہی ہے. اور خود اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جو نوافل پڑھتے ہیں اور نوافل سے میرا قرب حاصل کرتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں. گویا ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہے، ان کا بولنا میرا بولنا ہے، اور ان کا کچھ کرنا یا کروانا یہ میرا کروانا ہے. تو یہ زبان تو بظاہر حضرت حکیم خسرو شاہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، لیکن اس سے بولنا اور بلوانا یہ اللہ رب العزت کا تھا. یہ اولیاء اللہ کی شان ہے، اور یہ اولیاء اللہ کا دستور ہے سامعین کہ یہ اپنی شان اور اپنی کیفیت کو چھپاتے ہیں. اور آپ چونکہ حضرت کی سوانح حیات ملاحظہ فرما رہے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت کا شمار اپنے وقت کے بڑے صوفیہ اور مشائخ میں ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت آج ایک تکیے میں جو ہے آرام فرما رہے ہیں، اور یہ آستانہ مرجع خلائق ہے. تو یہ ایک عاجزی کی انتہا ہے میری نظر میں. بلکہ آج جو مدینہ بازار اور مدینہ بلڈنگ ہے چار مینار کے متصل میں، یہ مدینہ بازار اور مدینہ بلڈنگ جو ہے حضرت ہی کی ملکیت ہے. ساتھ نظام میر عثمان علی خان بہادر کے والدہ کو کینسر کی بیماری سے مبتلا تھے، اور سارے حکیموں نے علاج کیا اور وہ لا علاج رہے. تو جب حضرت تشریف لائے اور علاج کیے تو حضرت کے علاج کے بعد 6 ماہ تک ان کی والدہ حیات رہی. تو اس کے پیش نظر نواب عثمان علی خان بہادر نے آپ کو مدینہ بازار اور مدینہ بلڈنگ بنا کر کے بطور تحفہ دیا تھا. تو حضرت نے یہ تمام جاگیرات کو حرمین شریفین کے لیے وقف کر دیا. یعنی یہ تمام جاگیرات حضرت نے خود اپنے ذاتی ترکے پہ نہیں لیا، بلکہ یہ ساری جائیدادوں کو حرمین شریفین مکہ و مدینہ کے لیے وقف کر دیا. اور آج بھی اس کا جتنا جو اثاثہ ہے یہ سارا کا سارا مکہ و مدینہ بھیجا جاتا ہے. ماشاء اللہ. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر.